میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج 3 سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خانم کو جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی تو بتایا جا رہا ہے کہ 2 خواتین تھیں، ان میں سے ایک خاتون نے ان کو انڈا مار دیا. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جی. اور یہ واقعہ، اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے، کیونکہ یہ انڈا پھینکنے کا جو واقعہ ہے محض ایک خاتون نے حملہ نہیں کیا اور ایک خاتون نے دوسری خاتون پر حملہ نہیں کیا، بلکہ یہ سماج میں جو عدم برداشت ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے یہ واقعہ. اور اس واقعے کو آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ جب دلیل کی جگہ گالی لے لے اور احتجاج کی جگہ جو ہے وہ تشدد لے لے تو تبھی اس قسم کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اس طرح کے واقعات اور اس قسم کی عدم برداشت کو کبھی بھی معاشرے کے لیے اچھا تصور نہیں کیا جاتا. اور بنیادی بات یہ ہے کہ عدم برداشت کا جو کلچر ہے ہماری سیاست کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، اس کو لانے میں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران احمد نیازی، جنہیں میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں، ان کا کلیدی کردار رہا ہے. اوئے نواز شریف، اوئے محمود خان، اوئے مولانا فضل الرحمان، یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے سنا ہم نے عمران احمد نیازی صاحب کو 2014 سے. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے للکارا اپنے مخالفین کو، جس قسم کی بلو دا بیلٹ الفاظ استعمال کیے عمران احمد نیازی نے، یہ یقینی طور پر افسوسناک بھی ہیں. اور آج یہی بات ہے کہ یہ اس بات پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنی پستی کا شکار ہو چکا ہے. ابھی یہ جو ویڈیو ہے علیمہ خانم کے اوپر انڈا پھینکنے کی، اس کا ایک اور زاویہ بھی ہے، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ جو سیماب طاہر صاحبہ ہیں، جب وہ آتی ہیں اور آ کر ایک اشارہ کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد علیمہ خانم کو جو ہے وہ انڈا پڑ جاتا ہے. ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے. پاکستان میں جو متاثر ہوئے لوگ ان کی مدد کریں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل. اب آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اب دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ آتی ہیں. وہ ایک خاتون کو پیچھے ہٹا کر آگے ہوتی ہیں اور پھر وہ اوکے کی رپورٹ دیتی ہیں، اور ساتھ ہی یعنی کوئی 2-3 سیکنڈز ہی نہیں گزرے تو پھر وہ انڈا ان کو پڑ گیا. اور یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو جو ہے ریڈ سرکل بھی کیا ہوا ہے. تو یہ وجہ یہی ہے جی کہ اب مختلف زاویوں کے ساتھ ہم نے ان معاملات کو دیکھنا ہے. لیکن بہرحال 2 خواتین کو پولیس نے حراست میں لے لی ہے. پہلے تو یہ خواتین فرار ہونے میں کامیاب ہو رہی تھی، لیکن پولیس نے جا کر ان کو پکڑ لیا. لیکن ساتھ جس گاڑی میں یہ سوار تھیں، اور اس گاڑی کا جو فرنٹ سکرین ہے اس کو بھی توڑ دیا گیا. اب ان کو جو چوکی ہے اس پر منتقل کر دیا گیا. اب لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ قانون کے مطابق جو سزا بننی چاہیے وہ ان خواتین کو ملنی چاہیے. اور یہ ایسا نہ ہو کہ اس معاملے کو انڈر تک کارپیٹ کر دیا جائے. مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. بالکل خواتین ہیں جنہوں نے حملہ کیا، لیکن کچھ ایسا بھی پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ خواتین نے پہلے علیمہ خانم کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، اور کچھ ان کے اپنے ایشوز تھے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تو ان کی بات سننے سے شاید انہوں نے انکار کیا. اگر انکار بھی کیا تو تب بھی آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ ان کو انڈا مار سکیں. اور اگر انہوں نے خود ہی یہ ساری پلاننگ کر کے کوریوگراف کیا ہے یہ واقعہ، تو یہ بھی انتہائی افسوسناک اور انتہائی لو ہے میری نگاہ کے اندر. کیونکہ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے، نہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اس قسم کے ویژولز ان کو دیکھنے کو ملے. بہرحال جی، اس وقت تو سوشل میڈیا کے اوپر صرف یہ انڈا ہی چل رہا ہے، اور یہ انڈا مارنے کا واقعہ دیکھ کر مجھے تو یقین کرے بڑا افسوس ہوا ہے. یہ واقعہ نہ ہوتا جی، یہ واقعہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، معاشرے کے لیے بہتر تھا، ہمارے اپنے لیے بہتر تھا. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، جنہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ جی ہوش کم ہی آتا ہے، انہوں نے مجھے جناب ایک ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے. کہتے ہیں جی کہ میں نے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے. اب 50 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس مجھے خیر ابھی تک موصول تو نہیں ہوا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ نوٹس میں نے دیکھ لیا ہے. جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جناب علی مین گنڈا پور دہاڑی لگانے سے باز نہیں آتے.
وہ سمگلرز کو بھی لے کر آتے رہے ہیں. جب اسلام آباد میں جلسہ کیا یا لانگ مارچز ہوتے ہیں اس میں بھی وہ اپنے احتجاج کی آڑ میں سمگلرز کا سامان جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد تک پہنچاتے ہیں. یہ ٹرانسپورٹیشن یا ان کو ایک قسم کی کہتے ہیں کہ جی ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ میں نہیں کہہ رہا جی، یہ گورنر خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں جن کا تعلق بھی ڈی آئی خان سے ہی ہے. تو ان کے بقول یہ جناب دہاڑی لگاتے ہیں. تو علی امین صاحب دہاڑیاں لگائیں، میرے پاس یقینی طور پر پیسے ہیں. آپ کو کسی نے بتا دیا کہ شاید میرے پاس پیسے ہیں، بالکل پیسے ہیں، لیکن یہ پیسے آپ کو دینے کے لیے نہیں ہیں. یہ میں نے اپنے استعمال کرنے ہیں. یہ 50 کروڑ روپیہ میں اپنے مصرف میں لے کر آؤں گا. یہ 50 کروڑ روپیہ میں آپ کو نہیں دوں گا، اور نہ ہی آپ یہ 50 کروڑ روپیہ میرا ڈیزرو کرتے ہیں حق حلال کا. آپ سمگلر سے پیسے لیتے ہیں، آپ ان سے لیتے رہیں. تو یہ میرے جو جیب کے اوپر آپ نے نظر رکھ لی ہے نا، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. آپ جہاں سے آپ دہاڑیاں لگا رہے ہیں بقول فیصل کریم کنڈی صاحب کے، پوسٹنگ ٹرانسفرز میں آپ پیسے بناتے ہیں، آپ بیوروکریسی سے پیسے لے رہے ہیں، آپ کے بھائی فیصل امین سے متعلق بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو جو آپ نے دہاڑیاں لگا رہے ہیں اپنے صوبے میں وہاں پر دہاڑیاں لگائیں. میرے پیسوں کے اوپر نظر مت رکھنا علی امین گنڈا پور. ہاں یہ میں بتا دوں، کوئی غریب مسکین ہو نا، میں اس کے ساتھ ضرور اس کو چیریٹی کر دوں گا، اس کو پیسے بھی دے دوں گا. کوئی مسکین بندہ ہے، کسی کی بچی کی شادی ہے، اس کے لیے تو میں چیریٹی کر سکتا ہوں. لیکن علی امین گنڈا پور آپ جو شہد پیتے ہیں، میں شہد کے لیے اپنے پیسے آپ کو کبھی بھی نہیں دوں گا. تو یہ نوٹس جو ہے نا، یہ آپ نے جو بھیجے ہیں مجھے، آپ کا مجھے اصل عزائم نظر آ رہے ہیں، میرے پیسوں پر نظر رکھی ہوئی ہے. یہ اچھی عادت نہیں ہے. یہ پیسے جو ہے نا، لوگوں کے پیسوں کو لوگوں کی جیبوں کے اوپر نظر نہیں رکھتے. باقی یہ میں بتا دوں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، اس لیے رو چیخو یا پٹو. آپ کا جو جانا ہے وہ ٹھہر گیا ہے، اور میں نے بالکل یہ بات جو کی ہے اس پر قائم ہوں. آپ پرنسپل ایکیوز ہیں جو 26 نومبر والے مقدمات ہیں اس کے اندر. اگر 26 نومبر میں عام لوگوں کو، مزدوروں کو سائیں ہو چکی ہیں تو آپ کا بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. لہٰذا شاید برآمدگی کیس میں بھی آپ نے لیفٹ رائٹ ہو کر نکلے ہوئے ہیں ضرور، لیکن اس کے کیس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی. یہ نوٹسز جو ہے نا، وہ بابر روان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. نوٹس میں لیا تے ککھ نہ لیا، کی سونے دا گلا کرا میں لکھ وری بسم اللہ کرا. تو یہ نوٹس جو ہے نا اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. پیسے آپ کو میں نے دینے نہیں ہیں، اور جو آپ کی نظر جو ہے نا وہ لوگوں کی جیبوں کے اوپر ہوتی ہے. یہ مجھے گورنر خیبر پختونخوا نے بتایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسوں کے بڑے شوقین ہیں، لوٹ مار آپ بڑی کر رہے ہیں بقول ان کے. اور پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے بھی باتیں پتہ لگ رہی ہیں کہ جی آپ پیسے لیتے ہیں اور پیسے لے کے لوگوں کو پوسٹ ان کرتے ہیں جو اعلیٰ جو سیٹس ہوتی ہیں وہاں پر، پھر وہ وہاں سے رقم جو ہے نا وہ مال پانی جو ہے اکٹھا کرتے ہیں. اور بشرا بیگم سے متعلق بھی سنا ہے کہ یہی اعتراضات ہیں کہ جی آپ کھلی دھڑیاں لگا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب تک بھی یہ باتیں جو ہے نا پہنچائی جا چکی ہیں کہ آپ دھڑیاں لگانے کے بڑے شوقین ہیں، آپ پیسے کما رہے ہیں، اور کھل کر آپ نے لوٹ مچائی ہوئی ہے. لہٰذا آپ نے وہاں پر لوٹ مچائی ہوئی ہے، لیکن میرے پیسوں کے اوپر نظر نہ رکھیں. یہ میرے پیسے ہیں، یہ میں آپ کو نہیں دوں گا. نظر آپ کی ہے ان کے اوپر. یہ 50 کروڑ روپیہ کیا، میں 50 روپے بھی آپ کو نہ دوں. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات جی کہ نجم سیٹھی صاحب بول پڑے ہیں جی. پھر ایک اور نیا شوشہ کہ جی عمران خان صاحب کو اڈیالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے. بھئی کیا ربش ہے. میں تو پہلے کی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو سیٹھی صاحب ہیں ان کی چڑیا آوارہ ہو چکی ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد یہ شوشہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں، ان کو کبھی کہتے ہیں بنی گالہ شفٹ کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں نتھیا گلی شفٹ کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں جی وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی کہ عباس خان کے جو ہے وہ قید کا وقت ختم ہو چکا اور عمران خان باہر آ رہا ہے. تو یہ سب لفاظی ہے، یہ تمام اپنے دل کو بہلانے کے لیے غالب جو ہے یہ خیال اچھا ہے. یہ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نہ نتھیا گلی نہ بنی گالہ. کپتان نے رہنا ہے صرف اڈیالہ. کہاں رہنا ہے؟ اڈیالہ. یہ اڈیالہ کا چانسلر تھا، چانسلر ہے اور چانسلر رہیں گے. اور اڈیالہ کا چانسلر جو اپنی آئینی مدت ہے وہ پوری کرے گا. اس حوالے سے بالکل آپ تسلی رکھیں. آخر میں جی ذکر کریں گے گزشتہ روز کراچی بار سے خطاب کرنے والے محترم جسٹس اطہر بن اللہ صاحب. اطہر بن اللہ صاحب نے یہ باتیں تو کی، لیکن آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جناب محترم خود پرویز مشرف صاحب کی 2002 کی جو کیبنٹ ہے اس میں لا منسٹر آپ اپوائنٹ رہے ہیں. دیکھیں آپ جج ہیں،
آپ جج صاحب کا ایک عہدہ ہے، ایک تقدس ہے، آپ سیاسی بیانات نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے سیاسی بیانات دینے ہیں اور آپ کو یہ بیان بہت زور سے آئے ہوئے ہیں، آپ کو سیاست بہت زور سے آئی ہوئی ہے، تو محترم آپ استعفیٰ دے دیں۔ آپ استعفیٰ دے کر آپ جناب سیاست میں آ جائیں۔ پہلے بھی تو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران احمد نیازی کے ساتھ آپ بڑے جناب گھلتے ملتے رہے ہیں۔ یہ آپ تصویر ملاحظہ کریں، یہ دیکھیں جی اطہر ملا صاحب جو ہیں کس کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں؟ عمران احمد نیازی کے ساتھ ان کی تصویر ہے۔ پھر عمران خان صاحب کے ہی بیانیے کو ہوا دینے کے لیے پھر آپ اس قسم کی پبلک سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں۔ کبھی آپ باتیں وہ کریں جو آپ کے لیے آپ نے پہلے خود نہ کی ہوں۔ آپ خود ایک عامر کے ساتھ اس کی کابینہ کا حصہ رہ چکے ہیں، تو آپ کے پاس اخلاقی جواز ہی نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا۔ آپ کے پاس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت ملک میں مارشل لا نافذ ہے تو آپ پھر اس میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے، تو آپ استعفیٰ تو دیں نا کم از کم۔ آپ نے 1 سال مزید نوکری بھی کرنی ہے، آپ نے مراد بھی لینی ہے، تنخواہیں بھی لینی ہے، اور پھر آپ نے جناب اس نظام کے اوپر الزام تراشی بھی کرنی ہے۔ آپ کوئی شواہد دیں کہ جناب کہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے، اور اگر ڈکٹیٹرشپ ہے تو اس کے لیے آپ کا کام الزامات عائد کرنا نہیں، آپ کا کام جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ یہ آپ کا جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل رول ہے۔ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہیں، آپ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور پھر آپ اس قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں، آپ پھر سیاسی بیانات بھی دیتے ہیں، بار کے نام کے اوپر آپ خطاب کرتے ہیں۔ بار میں تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے بھی خطاب کیا تھا، پھر آپ نے ان کو کیا آئینی طریقے سے ریموو کیا گیا تھا، ثاقب نثار صاحب نے اور آصف سید کھوسہ نے۔ پھر آپ بنے نا چیف جسٹس، پھر آپ کے بارے میں یہ بھی الزام عائد ہوتا ہے کہ جی آپ آج بھی جوڈیشل پالیٹکس کا جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، آپ ہائی کورٹ کے اندر اپنا انفلوئنس قائم رکھ رہے ہیں۔ وہ جو خط لکھنے والے ججز ہیں، یہ بھی الزام آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے کہ وہ ججز نے جو ناقدین ہیں آپ کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان ججز نے آپ کے کہنے پر خط لکھے تھے۔ پھر اب ان 6 میں سے ججز جو ہے وہ دوسری سائڈ پر بھی آ چکے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کو پالیٹکس کا بہت شوق ہے جناب، تو آپ یقینی طور پر آپ کا حق ہے آپ پالیٹکس کریں، لیکن اپنے اس عہدے سے جو ہے وہ الگ ہوں، اور الگ ہونے کے بعد ہی آپ یہ اس قسم کے بیانات دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انقلاب لانا ہے ملک کے اندر، آپ نے سیاسی جو ہے وہ آواز بننا ہے، موثر آواز بننا ہے، تو سیاسی موثر آواز بننے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ استعفیٰ دیں اور یہ اپنی آواز جو ہے نا وہ ریز کرنا شروع کر دیں۔ یہی آج کے اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔